أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اے میرے محبوب واللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کفار نے سوال کیا کہ جس رب کا تم نام لیتے ہو اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ یہ سوال کرنے والے عامر بن طفیل اور اربد بن طبیعہ، یہ دو کافر تھے۔ تو انہوں نے اور بھی سوال کیا کہ آپ کا رب کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی سونے کا ہے، چاندی کا ہے، مٹی کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یعنی انہوں نے تو اپنے وہ بتوں کی طرف دیکھ کے سوال کیا کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، دیکھ ہمارے سامنے ہیں، تو تمہارا رب کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے اور کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمایا ان کو جواب دے دو، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو احد ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، یعنی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ سونے چاندی یا مٹی سے نہیں بنا ہوا، وہ ان ہر چیز سے کیا ہے، وہ پاک ہے۔ وہ گویا جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا شجر نامہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ ان کو بتا جو کہ میرا رب کا حسب نسب کیا ہے، قل هو اللہ احد، وہ ہے ہی اکیلا، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا شجر نامہ، شجرہ تو اس کا ہوتا ہے جس کی پیچھے کوئی اولاد ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو، میں کہ وہ اللہ احد کیا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ تو ایک ہے، اس کا حسب نسب، اس کا نسب یعنی شجرہ نسب نہیں ہے بلکہ وہ تو ہے اکیلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ لوگ تم سے سوال کریں گے کہ ہر چیز کو تو خدا نے پیدا فرمایا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ تم اس کے جواب میں کہنا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی یہ ان کو جواب دینا ہے کہ اللہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے جتنے لوگوں کو کام کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس سے اپنا کام کرواتے ہیں، لیکن وہ ایسا صمد ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اکیلے ہی کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے، تو کیا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، لیکن جب اللہ کو کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز بنانے کی، تو اللہ کیا کہتے ہیں، کن فیکون، یعنی اللہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس فرما کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے، اللہ ایسا عظمت والا ہے، ایسا شرف والا ہے جس کی شرافت مکمل ہے، ایسا عظیم ہے جس کی عظمت بھی کامل ہے، اور ایسا حلیم ہے جس کا حلم بھی پورا ہے، اور ایسا کریم ہے جس کی کرامت بھی پوری ہے، اور اسی طرح ایسا بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ما لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام جب دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے شیطان کو بھی ساتھ اتارا، شیطان اپنی محنت کرتا رہا، اللہ رب العزت نے جو پہلا
انسان دنیا کے اندر بھیجا وہ بھی اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ شیطان اپنی کوششوں میں لگا رہا، اس نے ایسا شرک پھیلایا، بت پرستی پھیلائی، یعنی آج بھی کسی چیز کا رواج پیدا ہو جائے نا، چاہے وہ برائی کا ہے چاہے وہ اچھائی کا ہے، اس کے برعکس جو بھی چیز آئے گی اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب برائی کو پھیلا دی جائے، کوئی بھی کسی قسم کی برائی ہے، اور جب اس کے سامنے اصل بات حقیقت آئے گی تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ ایک خدا کی عامل، یہ کہتے ہیں ایک الہ ہے، 360 ہم نے جو بت رکھے ہوئے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ اب بارشوں کا نظام ہے، اولاد کا نظام ہے، کھانے پینے کا نظام ہے، یہ خدا کیسے کرے گا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات ان کو عجیب لگتی تھی۔ تو جب ایک رب کا تذکرہ ان کفار کے سامنے بھی کیا جاتا تھا، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، تو اللہ فرماتا ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے۔ جب کہا جاتا نہیں ساتھ یہ بھی کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کے چہرے کھل جاتے، یعنی ایک واحد کی توحید کی، صرف ایک اللہ کی بات سننا ان کو گوارا نہیں ہے، صرف ایک کی تعریف ان کو سننا گوارا نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ساتھ ہمارے جو شتونگڑے متونگڑے ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں یہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ پھر وہ مثال ایک دیتے ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں، جب سے وہ کوٹھے پہ چڑھنا ہو، کمرے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے تو یہ ہمارے کیا ہیں، درمیان میں واسطے، شیطان ان کے یہ بےقابہ دیا ہوا تھا، یہ واسطے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ واسطہ تو وہاں جو آتا ہے، سیڑھی کی وہاں ضرورت ہے، جن کمرے اور اوپر چڑھنے کے لیے تو ایک فاصلہ ہے، لیکن میرے اور تمہارے تک پہنچنے تک کوئی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم نبی کے طریقے پہ چلتے ہو، تمہارے تک کیا ہو وہ پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو طریقہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی وہ اگر اس کی اولاد ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، کوئی ایک چیز بھی نہ دیتا، ہر چیز کفار کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا، ہر چیز کو کیا ہے، ہر چیز انسانوں کے اوپر وافر مقدار کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کسی کے بندے کے پاس اپنی اولاد ہو، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، تو کہ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، میں تو کیا ہوں، واحد ہوں، اکیلا ہوں۔ یعنی اس صورت سے محبت، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دستہ بھیجا، فوجی دستہ، یعنی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو وہاں جو امیر بنا کے بھیجے گئے، تو جب وہ ان کو نماز پڑھاتے تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے کوئی بھی تلاوت کرتے تو آخر کے اندر قل هو اللہ لازمی پڑھتے۔ تو جب وہ دستہ واپس آیا تو یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، یہ جو صحابی تھے ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ پڑھتے تھے، ہر رکعت کے اندر، یعنی باقی کی صورت کوئی اور پڑھتے تھے، آخر کے اندر پھر قل هو اللہ پڑھتے، یعنی ختم جو کرتے تھے تلاوت، ختم جو قرات کرتے تھے وہ قل هو اللہ پہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابی فرمانے کے یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے کیا ہے، محبت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اپنا حسب نسب بیان فرمایا، اللہ نے اپنا اس کے اندر تعارف بیان کرایا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا تعارف کیا کروں، بیان کروں۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے بڑوں کا تعارف ہوتا رہے، میرے آبا و اجداد کا نام لیا جاتا رہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا تعارف ہوتا رہے، ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا رہے۔ تو یعنی مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، یعنی قل هو اللہ سے محبت۔ اسے فرمایا کہ جو آدمی 200 مرتبہ اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، 50 سال کے ایک صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو فرمایا جو رات کو 100 مرتبہ داہنی کروٹ پہ سونے لیٹے اور 100 مرتبہ پڑھے اور پھر سو جائے، فرمایا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم بھی دہنی طرف سے جنت کے اندر کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہ تم میرا تعارف، اور یعنی اس صورت سے تمہیں محبت سے۔ اس فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے، جو 20 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 20 محل بنا دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ پھر ہم اگر آدمی 100 مرتبہ دن میں پڑھے تو فرمایا کہ وہ دینے والا کنجوس نہیں ہے، وہ دینے والا کنجوس نہیں ہے، وہ دینے والے کے پاس کنجوس ختم نہیں ہوتی، جتنی مرتبہ پڑھو گے اللہ اتنے محل تمہارے لیے جنت میں بنا دے گا۔ یعنی سورہ اخلاص یہ بڑی، اس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے، کہ اس کے ساتھ ایک آدمی نے پڑھا، سورت پڑھی اور دوسرے لوگوں نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کو کوئی صورت اور آتی نہیں ہے، یعنی اس نے اس کی صورت کو ہلکا سمجھا، یعنی یہ سمجھا آدمی کو پڑھتا ہے قل هو اللہ، بندہ کہتا ہے یار یہ روزانہ قل هو اللہ ہی پڑھتا ہے، اس کو اور کوئی صورت آتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس نے اس کا کیا ہے، اس کی شان میں کمی کی ہے، کہ جو آدمی اس صورت کو کم سمجھتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ
ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تہائی قرآن نہ سناؤں؟ تو صحابہ نے یا رسول اللہ سنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھا، قل ہو اللہ کو پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھو صرف قل ہو اللہ پڑھے، فرمایا کہ اس کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جب تم 3 دفعہ پڑھو گے تو اللہ پورے قرآن کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب